تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنی مشیت کے مطابق اپنے بعد بندوں کو شیریں زبان اور خوش کلامی سے سرفراز فرمایا ہے۔ میں بے شمار عطا و بخشش پر اس کی حمد بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو صراط مستقیم کی رہنمائی کرے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، جنہیں جامع کلام، عمدہ حکمت، اعلیٰ ترین علم، صبر و تحمل اور جود و سخا کی دولت سے نوازا گیا۔ ان پر، ان کی آل اور صحابہ کرام پر رحمت و سلامتی نازل ہو۔ حمد و صلات کے بعد مسلمانوں، اللہ سے اس انسان کی طرح ڈرتے رہو جو موت کو ہمیشہ یاد کرتا ہے، آخری سفر کی تیاری میں لگا رہتا ہے اور باطل آرزو کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ ارشادی باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ دیکھو، مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، لوگوں سے ہم کلام ہوئے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ یہی حصول علم و فن کا ذریعہ، عقل و شعور کو پختہ کرنے اور فہم و فراست کو جلا بخشنے کا راستہ، اور دلوں میں خوشی و مسرت پیدا کرنے اور ان سے غم و اندوہ کو زائل کرنے کا سامان ہے۔ کسی کو مخاطب کرتے وقت خوش گوئی و خوش بیانی اختیار کرنا، اور کسی سے ملتے وقت یا کسی سے روبرو ہوتے وقت یا کسی کے ساتھ بیٹھتے وقت شیریں کلامی کو معمول بنانا انسان کی بہترین خوبی، مشہور فضیلت اور اعلیٰ درجے کی منقبت ہے۔ جو اپنے مخاطب کی عزت و احترام کرتے ہوئے اپنی بات کو خوبصورت بناتا ہے، اپنی گفتگو کو آراستہ کرتا ہے، اپنی زبان کو سنوارتا ہے، اپنے بیان کو سجاتا ہے اور اپنے خطاب کو مزین کرتا ہے، اس کی طرف دل و جان، محبت و وارفتگی کے ساتھ کھینچے چلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دلوں میں اس شخص کی محبت و دیت کر دی ہے جو دلوں کو ایسے الفاظ سے مخاطب کرے جو شیریں ہو اور سننے میں خوب اچھے لگے، جبکہ دلوں میں اس شخص کے لیے بغض اور نفرت و کراہیت ودیت کر دی ہے جس کی زبان بگڑی ہوئی ہو، جو بے حد چیخنے والا، سخت زبان دراز، دشنام تراز، فحش گو اور بد زبان ہو، جسے اپنی زبان سے نکلی ہوئی بات کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ کسی حکیم نے بجا فرمایا، نرم گفتگو دلوں میں پوشیدہ کینہ کپٹ کو دھو دیتی ہے، شیریں گفتگو حرما نصیب، زخم خوردہ اور غم زدہ انسان کی تسلی کا ذریعہ بھی ہے۔ متنبی نے کیا خوب کہا ہے، آپ کے پاس ہدیہ کے لیے کوئی گھوڑا اور مال و زر نہیں ہے، آپ تہی دامہ ہے تو کم سے کم آپ کی زبان میٹھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات بھی صدقہ ہے، بخاری اور مسلم۔ لوگوں کو جب بھی مخاطب کرے تو اچھے، خوبصورت اور پاکیزہ الفاظ سے مخاطب کرے، ایسے الفاظ سے دور رہے جن میں خست و دنات، فحش اور شدت و سختی ہو۔ الفاظ ایسے ہو جن میں مخاطب کے لیے حقارت، تنقیص، ذلت اور عدم احترام کا کوئی پہلو نہ ہو۔ ایسے صاف ستھرے الفاظ ہو جن میں سامعین کا مذاق اڑانے، انہیں حقیر، چھوٹا اور کمتر سمجھنے کا دور دور تک کا کوئی شائبہ نہ ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی لوگوں سے اچھی طرح گفتگو کرو اور ان کے لیے تواضع اختیار کرو۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ باز سے شروع ہوتی ہے اور ہلاکت و بربادی پر ختم ہوتی ہے، اور بڑے شر و فساد کی ابتدا چھوٹے شر سے ہوتی ہے۔ اسی طرح زبان جنگ کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ انسان کی زبان پر وہی چیز آتی ہے جو اس کے دل میں ہوتی ہے۔ اگر دل میں خیر و نیکی ہو تو زبان سے بھی خیر و بلائی نکلے گی، اور اگر دل میں شر و برائی ہو تو زبان سے بھی شر و برائی نکلے گی۔ بنجر زمین میں جھاڑیاں ہی اگتی ہے، آدمی کی زبان اس کے دل کی کنجی ہوتی ہے، وہ زبان سے اسی چیز کا اظہار کرتا ہے جو دل میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ محمد بن علی کا قول ہے، کمینہ خصلت انسانوں کا اصل ہتھیار بد کلامی۔ مسلمانوں، جن سے ہم کلام ہونے اور گفتگو کرنے کے لیے سب سے زیادہ الفاظ کے حسن انتخاب کا خیال کرنا چاہیے، وہ ہمارے والدین ہیں۔ والدین کے بلند مقام و مرتبہ اور عظیم حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے دلکش اور حسین معانی اور جذبات پر مشتمل پاکیزہ اور بہترین الفاظ اور اسلوب بیان کے ساتھ انہیں مخاطب کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اف کہنے والے، گھٹن محسوس کرنے والے دل برداشتہ بوجھل انسان کی آواز میں ان سے مخاطب ہونے سے منع فرمایا، اور حکم دیا کہ انہیں اچھی اور عمدہ بات کہے، ایسی بات جس میں ان کے ساتھ حسن ادب کی پاسداری کی گئی ہو اور ان کے مقام و مرتبہ اور حقوق کا خیال رکھا گیا ہو۔ انہیں ان کے ناموں کے ساتھ نہ پکارے اور ان کے پاس بلا وجہ آواز بلند نہ کرے، کیونکہ یہ ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ والد کے مقام و مرتبہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، انہیں ان کے نام کے ساتھ نہ پکارو، ان کے سامنے نہ چلو اور نہ ان سے پہلے بیٹھو۔ اس کو امام بخاری نے الادب المفرد میں روایت کیا ہے۔ اے مبارک بیوی،
تمہارا شوہر نامدار تمہاری پناہ گاہ، تمہارے سر کا سایہ، تمہارا دست و بازو اور تمہاری سعادت و نیک بختی کا دروازہ ہے، لہذا اس سے اس اسلوب میں بات نہ کرو جو اس کے لیے تکلیف دہ ہو، اور اس پر زبان درازی کر کے اسے اشتعال نہ دلاؤ، بلکہ اس کی تعظیم و تکریم کرو، کیونکہ اللہ نے شوہر کو سردار اور آقا کہا ہے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہے، دونوں نے اس عورت کے سردار کو دروازے کے پاس پا لیا۔ شوہر کو سردار اس لیے کہا گیا کیونکہ شوہر ہی بیوی کے جملہ ضروریات کا انتظام کرتا ہے، اور وہی اسے کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اور سعید بن المسیب کی بیوی نے کہا، ہم اپنے شوہروں سے اس طرح بات کرتے تھے جس طرح تم اپنے حکمرانوں سے بات کرتے ہو۔ ابو نعیم نے سے روایت کیا ہے۔ اے مبارک شوہر، تمہاری بیوی تمہارا ساتھی، دوست، تمہارے گھر کی نگہبان ہے، اس لیے وہ تم سے خیر، حسن تعاون، نرم دلی اور خوش گفتاری کی توقع رکھتی ہے، لہذا اس سے محبت و شفقت، عزت و احترام، لطف و نرمی اور ہمدردی کی زبان میں گفتگو کرو، اور اسے زبردستی چپ کرا کر اس کی توہین نہ کرو، اور ڈانٹ ڈپٹ اور سرزنش و ملامت کر کے اسے کبیدہ خاطر نہ کرو، اور طلاق اور جدائی کی دھمکی دے کر اسے مت ڈراؤ۔ کسی نے کہا ہے بیویاں شریف شوہروں پر غالب رہتی ہیں اور کمینے لوگ ان پر غالب ہوتے ہیں۔ اے بچوں کے سرپرست والدین، بچہ تمہارے دل کا ٹکڑا اور لخت جگر ہوتا ہے، اس لیے اس سے نرمی، محبت اور شفقت کے ساتھ گفتگو کرو، اور حوصلہ افزائی، ابھارنے، لبھانے اور قائل کرنے کی زبان استعمال کرو۔ جو شخص اپنی اولاد پر کن ذہنی، حماقت، غفلت اور اناڑی پن کی بھفتی کستے ہیں، وہ ایسے سخت الفاظ کے مرتکب ہوتے ہیں جو کہ کمال تربیت کے منافی ہیں۔ اگرچہ یہ الفاظ حرام کے درجے تک نہیں پہنچتے، والد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو گالی گلوچ اور لعن طعن کرتا رہے۔ جو شخص اپنی بیوی اور اولاد کو ایسی گالیاں پکنے کا عادی ہو جو کہ شرعاً حرام ہے، تو بعض فقہا کے نزدیک اس کی عدالت ساقط ہو جاتی ہے اور اس کی شہادت مردود ہوتی ہے۔ نیز اولاد کی ہدایت، توفیق اور اصلاح کی دعا کرنی چاہیے، ان پر بد دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض والدین ایسے ہیں جو اپنی قلت تدبیر، جلد بازی اور بے صبری کی وجہ سے بہت جلد غید و غضب اور اکتاہٹ کے شکار ہو جاتے ہیں، اور اپنے لیے، اپنی بیوی اور اولاد کے لیے موت اور ہلاکت و بربادی کی دعا کرنے لگتے ہیں، اور ایسی دعائیں کرنے لگتے ہیں جن کا قبول ہونا خود اس سے گوارا نہ ہو۔ اور جس طرح اس کی خیر کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اگر شر کی دعائیں بھی قبول ہو جائیں تو ہلاک ہو جائے اور اپنے کیے پر اسے پشیمان ہونا پڑے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور انسان برائی کی دعائیں مانگنے لگتا ہے، بالکل اس کی اپنی بھلائی کی دعا کی طرح انسان ہی بڑا جلد باز ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ تم اپنے خلاف بد دعا کرو اور نہ ہی اپنی اولاد اور اموال پر ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعا کا وقت اللہ کی طرف سے قبولیت کا ہو اور وہ تمہاری بد دعا قبول کر لے۔ مسلم۔ اے مسلمانوں، نصیحت جب خوبصورت اور آسان الفاظ میں کی جاتی ہے تو دل اس کی حلاوت کو محسوس کرتے اور سینے اس کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اور جب اس کو دلکش اسلوب بیان اور عمدہ اور خوبصورت معانی اور احساسات کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے تو کان سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور طبیعتیں اس کی طرف آمادہ ہو جاتی ہے۔ لہذا جو کوتاہی کرنے والے لوگ ہیں ان سے نفرت انگیز، مایوس کن اور یاس و قنوطیت کے اسلوب میں بات نہ کریں، اور ترش روئی اور منہ بسور کر ان کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ نرمی، راغب کرنے اور شوق پیدا کرنے والے اسلوب میں ان سے ہم کلام ہو۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ فلاں شخص کی مغفرت نہیں کرے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ کون ہے جو مجھ پر قسم اٹھا رہا ہے میں فلاں کی مغفرت نہیں کروں گا؟ میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور تیرے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ ابو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس نے ایک ایسی بات کہہ دی ہے جس نے اس کی دنیا اور آخرت تباہ کر کے رکھ دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جا کر دونوں اس سے نرمی سے بات کرنا، یعنی پرلطف نرم بات، کیونکہ کلام کی نرمی خود سر لوگوں کی سرکشی کی زنجیر کو توڑ دیتی ہے اور سنگ دل ظالموں کے دل کو موم بنا دیتی ہے۔ زازان جو ایک جلیل القدر کوفی تابعی ہے، وہ اللہ کی طرف اپنی توجہ اور انہماک کا سبب بیان کرتے ہیں کہ میں ایک خوش الحان بچہ تھا جو ستار پر بہترین تاریں چھڑتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کو گانے سنا رہا تھا تو وہاں سے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو آئی اور فرمایا، اے نوجوان، اس پیاری آواز سے اگر تو قرآن کریم کی تلاوت کرتا تو یہ بات ہی کچھ اور ہوتی۔ پھر وہاں سے گزر گئے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابن مسعود ہے رضی اللہ عنہ۔ تو میرے دل میں توبہ کا خیال آیا، پھر اس نے توبہ کی اور اس کی توبہ بہت اچھی رہی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی صحبت کو لازم پکڑ لیا، یہاں تک کہ وہ علم و فن کے امام بن گئے۔ جو میں نے کہا وہ تم نے سنا، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم سب اس سے مغفرت طلب کرو، بے شک وہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔
ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جو اس کے لطف و عنایات کی پناہ گاہ میں پناہ طلب کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا، اس کا کوئی شریک نہیں، جو بیماریوں کے علاج سے مایوس مریضوں کو اپنی مہربانی سے شفا عطا کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے، جو ان کی پیروی کرے گا وہی ہدایت پائے گا، اور جو نافرمانی کرے گا تباہی اور گمراہی اس کے مقدر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور صحابہ پر ڈھیروں رحمت، سلامتی اور برکتیں نازل فرمائے۔ حمد و سلام کے بعد مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے اپنے نگہبان جنو، اس کی اطاعت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو۔ مسلمانوں، عالی مرتبہ و معزز لوگوں کو اسی انداز میں مخاطب کیا جاتا ہے جو ان کے مقام و مرتبہ اور احترام کے شان ہو۔ حسن ادب میں سے یہ ہے کہ لوگ قدر و منزلت سے واقفیت حاصل کریں، اور پھر ان کے ساتھ رہن سہن اور تخاطب کے وقت ایسا اسلوب اختیار کریں جس کے وہ مستحق اور اہل ہے۔ جو شخص فحش کو، بد اخلاق اور بد زبان ہو، ساتھ ہی حجو مذمت کرنے اور شریف و بزرگ لوگوں کی حق کی عزت کرنے کا خوگر ہو، ایسے شخص کو لوگ ناپسند کرتے ہیں اور حلقے احباب سے بھی اسے نکال دیا جاتا ہے۔ وہ عثمان نے کہا، جس کی اپنی قدر و منزلت اپنے نفس میں عظیم ہوتی ہے تو لوگوں کی قدر و منزلت بھی اس کے نزدیک عظیم ہوتی ہے، اور جس کی قدر و منزلت خود اپنے پاس ہی کم ہو جائے تو لوگوں کی قدریں بھی اس کے ہاں گھٹ جاتی ہیں۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں، جو لوگوں کی قدر و منزلت کو نہ جانے وہ خود اپنے آپ کی قدر و منزلت سے انجان ہے۔ مسلمانوں، انسان کو چاہیے کہ اپنے ہم پیشہ و ہم منصب اور کمپنی کے ساتھی اور دوست کے ساتھ دوستانہ زبان میں بات کرے، دشمنوں والی زبان میں بات نہ کرے، ان سے قربت بڑھانے والے زبان میں بات کرے، ایسی زبان کا استعمال نہ کرے جس میں ترفع اور کبر کی بو آئے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر اپنے ہم نشین اور ساتھی کو برے طریقے سے مخاطب کرتے ہیں اور اسے کمتر ثابت کرنے کے لیے لوگوں کے سامنے پریشان کرتے ہیں اور جھگڑتے ہوئے برملا ایسی باتیں کرتے ہیں جو شریف لوگوں کو زیب نہیں دیتی، اور اسے غصہ دلانے اور بھڑکانے کے لیے طرح طرح کے رویے اپناتے ہیں، کبھی اس پر تہمت لگاتے اور بہتان تراشی کرتے ہیں، اور کبھی جھوٹ بول کر اس سے لڑ پڑتے ہیں۔ یہ مغرور و متکبر، ظالم و جابر، خودغر اور لالچی انسان کی عادتیں ہیں جو اپنے ساتھیوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے، اپنے پارٹنر و حصے دار کے حق کو غصب کرنا چاہتا ہے، اور انتہائی گھٹیا پن، دھوکہ دہی اور مکر و فریب سے دوسروں کو دور کرنے کی شدید خواہش رکھتا ہے۔ دھوکہ و خیانت کے ذریعے غلبہ اور بہتان بازی کے ذریعے تخت نشینی چاہتا ہے، اور جعل سازی کے ذریعے سے وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ یہ بالکل بھی اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو منافق انسان کا وتیرہ اور عادت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو احمق و نادان لوگوں کے راستے سے بچائے اور پختہ ایمان و یقین اور دیندار لوگوں کی راہ پر چلائے۔ راہ راست دکھانے والے، مخلوق کی سفارش کرنے والے احمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو، کیونکہ جو ان پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اے اللہ، ہمارے نبی و سردار رحمت و ثواب کی خوشخبری دینے والے، عذاب و عقاب سے ڈرانے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، جو روز قیامت صاحب شفاعت ہوں گے، جن کے سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر رحمتیں نازل فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جائے، کریم اور بہت زیادہ عطا کرنے والے۔ اے اللہ، اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک و مشرکین کو ذلیل و رسوا کر دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما۔ تمام مسلم ممالک اور ہمارے ملک مملکت سعودی عرب کو سازش کرنے والوں کی سازش، مکر و تدبیر کرنے والوں کے فریب اور بغض و حسد رکھنے والوں کے بغض و حسد سے محفوظ فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ، ہمارے پیشوا حاکم خادم حرمین کو اپنے پسندیدہ کاموں کی توفیق عطا فرما، اور نیکی و تقوی کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انہیں اور ان کے ولیعہد کو اسلام کی تقویت اور مسلمانوں کی اصلاح کے کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، ہماری فوج اور ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما اور مصیبت زدہ لوگوں کو عافیت عطا فرما۔ ہمارے فوج شدگان کی مغفرت فرما اور دشمنوں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ اے تمام جہانوں کے پالنے والے، اے اللہ، ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما اور ہماری پکار کو منظور فرما۔ اے عزت والے، عظمت والے اور نہایت رحم کرنے والے۔